میں میٹنگ ہوئی ہے، پولیس کی ٹاسک بھی دی گئی ہے، تو جن لوگوں نے قتل کیا وہ تو ملزمان ہیں، مجرم یا مجرم، لیکن جو اس واقعے کا سبب بنا ہے، یہ میٹنگ کی سبب بنی ہے، تو ان لوگوں کے خلاف کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی؟ ان تمام محرکات پہ ہم غور کر رہے ہیں، اور میں نے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ یہ میٹنگ تمام فریقین کی موجودگی میں یونیورسٹی کے اندر نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس کی اطلاع اگر لا اینڈ آرڈر کا تجربہ رکھنے والوں کو لوگوں کو دی جاتی تو شاید بہتر نتائج سامنے آتے، یا شاید بات یہاں تک نہ پہنچتی۔ بھائی جی صاحب، یہ بتائیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ غفلت پولیس کی تھی، بعض لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ غفلت انتظامیہ کی تھی، یونیورسٹی انتظامیہ کی تھی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غفلت کس کی تھی؟ اور دوسری یہ کہ مشال کے قتل میں ملوث، آپ نے جس طرح بتایا کہ قتل میں ملوث کتنے ملزم، آپ لوگوں نے 20 نامزد دیا، آپ کی 26 گرفتاری، مزید گرفتاری بھی ہوئی؟ 20 ملزمان ایف آئی آر میں نامزد ہوئے تھے، اس کے بعد تفتیش کے دوران 11 اور ملزمانوں کی تصدیق ہو گئی ہے۔ کل ہم نے اب تک 22 ملزمان گرفتار کیے ہیں، 16 نامزد میں سے اور 6 بعد میں۔ حاجی صاحب یہ بتائیں، مشال خان اور ان کے ساتھیوں پر جو الزام لگے ہیں، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ انسانی محنت، تدبیر اور پولیس کی موقع کی مناسبت سے ڈی ایس پی نے سب سے پہلے بچے کی جان بچائی۔ بچے کو باہر چھوڑ کے واپس آنے تک اس کو یہ علم نہیں دیا گیا تھا کہ مسئلہ کیا ہے یونیورسٹی میں۔ اس کے بعد فیکلٹی نے پولیس کو ایڈمنسٹریشن بلاک میں مشورے کے لیے دعوت دی۔ اور میں شاید کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن غالباً فیکلٹی کا یہ گمان تھا کہ یہ 2 لڑکے آج یونیورسٹی آئے ہی نہیں۔ وہ اور بات ہے کہ مشال خان ہاسٹل نمبر 1 میں پائے گئے، لیکن آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو ایکشن اس پہ لیا ہے۔ ہم ان کی ہدایات کے مطابق اس تمام وقوعے کی تفصیلات کل تک انشاءاللہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سبمٹ کریں گے۔ اس میں بڑی اور چھوٹی تفصیلات تمام موجود ہوں گی۔ جو لوگ آپ لوگوں نے گرفتار کیے ہیں، ان کا طلبہ ہیں یا دیگر لوگ، ان کا تعلق کن سیاسی جماعتوں سے ہے؟ میں ملزمان کو ملزمان ہی سمجھوں گا، ان کی سیاسی وابستگی میں نہیں جاؤں گا، اور یونیورسٹی انتظامیہ کے بارے میں بھی میری گفتگو صرف اور صرف تفتیش کی حد تک محدود رہے گی۔ جس ویڈیو وائرل ہوئی تھی سوشل میڈیا پر، اس میں پولیس اہلکار بھی وہاں پر موجود تھے، اور جو شخص یہ ویڈیو بنا رہا تھا وہ کافی دور سے آ رہا تھا، وہ لاش کے قریب بھی پہنچ چکا تھا۔ ویڈیو میں جو آپ کے پولیس اہلکار نظر آ رہے ہیں، وہ وہاں تک کیوں نہ پہنچ سکے جس وقت لاشوں کو لاش کی بےحرمتی کر رہے تھے؟ جو پولیس اہلکار اس ویڈیو میں نظر آ رہا تھا، وہ اس کا نام حیدر خان ہے، وہ ڈی ایس پی ہے، اور اسی اہلکار نے وہ لاش وہاں سے نکالی ہے، اور اس اہلکار نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا تھا۔ میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ جب لاش کو گاڑی میں ڈال کے لائے تھے تو ان کے پیچھے ہجوم بھاگ رہا تھا۔ ایسی صورتحال میں اور اتنی معلومات کی بنیاد پر جب پولیس وہاں پر کام کر رہی تھی، ہم اپنی کوتاہیوں پہ اور اپنی غلطیوں پہ نظر رکھتے ہیں اور دیکھیں گے بھی، لیکن میرے خیال میں وہ جو ویڈیو میں افسران نظر آ رہے ہیں انہوں نے رزلٹ دے دیا۔ یہ 26 جو ملزمان گرفتار ہوئے ہیں، ان 26 میں سے 6 ملزمان
یونیورسٹی انتظامیہ کے اہلکار ہیں. یہ مختلف شعبوں میں کام کرتے تھے اور ان کی جو بھی انہوں نے کیا ہے اس کے اوپر ہم تفصیل سے اس کو دیکھتے ہیں. عبداللہ کے بارے میں بتائیں کہ عبداللہ نے آپ بتا رہے ہیں کہ 166 بیان دیا عدالت میں, تو اس میں کس بندوں کو نامزد کیا ہے اور جو اس کی تفصیل بتا رہے ہیں کس کس کو 164 میں نامزد کیا؟ عبداللہ نے 164 کا بیان دیا عدالت میں. تفصیلی بیان تو میں نے نہیں پڑھا, ابھی مجھے اطلاع ہی ہے تھوڑی دیر پہلے, لیکن اس نے وہاں پر جس صورتحال میں وہ پھنس گیا تھا اور جس واقعات سے وہ اس کا سامنا تھا, اس نے ان واقعات کی اپنے حد تک تفصیل بتائی ہے, جس کی آپ میڈیا والے ہیں, آپ کو یقینی طور پہ تفصیلات میں پہنچ جائیں گی. ایک سیاسی جماعت کا کونسلر جو ہے وہ بھی نامزد کیا گیا, عارف نام, کیا ابھی تک وہ گرفتار ہوا ہے؟ ایک دوسری یہ بتائیں کہ جس بندے نے فائرنگ کی اسے ابھی تک گرفتار کیا گیا ہے یا نہیں؟ تفتیش کے بارے میں پوائنٹڈ کوشچنز آپ لوگوں سے کمنٹس نہیں دینا چاہوں گا. ان چیزوں کا تفتیش پہ اثر بھی پڑتا ہے اور اس میں پلیز مجھ سے آپ اگر جنرل معلومات حاصل کریں تو بہتر ہوگا. آپ نے جس اجلاس کا ذکر کیا کیا وہ آفیشیل تھا؟ کیونکہ جو ہماری فارمیشن کے اسٹوڈنٹس تنظیموں نے ان سے, کیونکہ اس وقت بی سی ریٹائر تھا, وہ موجود تھے جرنلزم ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین باہر تھے یونیورسٹی سے, نوعیت کیا تھی اس سے؟ کیا وہ آفیشیل تھا یا اسٹوڈنٹس نے یا کسی موب نے ارینج کیا تھا؟ کیونکہ اس کا جو نوٹیفکیشن ہے انکوائری جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ واقعے کے بعد اس کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا کہ انکوائری ہوگی, فلاں فلاں پر الزامات تھے. پھر اس نوٹیفکیشن کو تیسرے دن ریوائز کیا, ایلیج کے الفاظ ڈالے, ڈیزیز کے الفاظ ڈالے, اس میں مشاہد کو بھی نامنیٹ کیا گیا تھا. یہ جو اجلاس ہے آفیشیل تھا؟ یہ یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبرز ہمیشہ آفیشلی ہوتے ہیں اور جس میٹنگ میں یا انکوائری میں فیکلٹی ممبرز طلباء کو پیش کرنے ہونے کے لیے بلاتے ہیں اور جس میں 3-4 فیکلٹی ممبرز ہوتے ہیں, یہ ہمیشہ ہی سرکاری تصور ہوتی ہے. کاغذی کارروائی ہونا یا نہ ہونا وہ اس کے لوازمات میں شامل ہے, لیکن اس میں دونوں ہو سکتے ہیں. انہوں نے جو ڈاکیومنٹس یا جو انہوں نے لیٹر وغیرہ ایشو کیے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن بنیادی طور پر ہمارا زیادہ کنسنٹریشن تفتیش سے ڈائریکٹلی جو ریلیٹڈ ایشوز ہیں اس سے. کہیں گے کہ کیا تحقیقات مکمل ہو گئی ہیں اور کل مکمل تحقیقات کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا رہے ہیں؟ سپریم کورٹ میں ہم آج تک جتنی معلومات اور تحقیقات ہوئی ہیں یا اس وقت جب وہ لیٹر ایشو کریں گے تب تک تمام کی تمام تفصیلات اس میں موجود ہوں گی. ویسے میں آپ کو تفتیش کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ہماری انشاءاللہ تفتیش میں ڈائریکشن ٹھیک ہے اور زیادہ کام, زیادہ معلومات, زیادہ کام اس میں ہو چکا ہے. کچھ گرفتاریاں جن سے چند تفصیلات باقی ہوں گی, ورنہ پولیس نے کافی حد تک رزلٹ دے دیا ہے. تھینک یو, شکریہ.